بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سرد جوت کون تھا؟ تو سامعین آئیے پھر اس کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ ہزار موز اور گھوڑے تیار کیے گئے، ان کے بھی شنگار ہوئے، وہ سدائے ہوئے تھے۔ کشن بہت گھبراہٹ کا شکار تھا۔ سارا معاملہ یوگل خود ہینڈل کر رہا تھا۔ ننیال کا پورا لشکر تھا، سارے منجے ہوئے، تربیت یافتہ اور جنگجو تھے۔ کشن میل فی میل کے رشتے سے بھی ناآشنا تھا۔ یوگل طرح طرح کے سوال کرتا جن کے کشن کے پاس جواب نہ تھے۔ سورج نے کمار اتارنا بیان کیا تو کشن نے کبھی کسی لڑکی کا ذکر بھی نہ کیا تھا اور نہ کبھی کسی لڑکی پر نگاہ کی تھی۔ فطرتاً وہ بہت شرمیلا تھا۔ سارے رومز ساؤنڈ پروف تھے، باہر آوازیں نہ جاتی تھیں، باہر سناٹا ہوتا تھا، اندر کوئی نہ آتا۔ ہاں، وقفے وقفے سے حویلی کے مکین کھلی کھڑکی کو جھانک مار لیتے کہ نماز کے اوقات میں بھائی کھڑکیوں میں کھڑے ہو جاتے تو گھر والے انہیں دیکھ لیتے تھے۔ ان کی شادیاں بھی رومز کے اندر ہوئی تھیں۔ آج کشن بنسی پورے 20 سال کا ہو گیا تھا۔ رات بڑے ماموں اور نانا نے مل کر اس کا شنگار کیا تھا۔ سورج کے بعد سے اب تک کوئی اس کے سطر سے واقف نہ تھا۔ ہاں، باقی بدن کا پردہ نہ تھا۔ یوگل نے بھی ہار شنگار کرانے میں نانا اور ماموں کا ہاتھ بٹایا۔ سب کے لبوں کو جیسے تالے لگ چکے تھے، صرف یوگل کی آواز کبھی کبھار ابھرتی تھا۔ جنوں کی ایک بڑی تعداد نے حویلی کو گھیرا ہوا تھا۔ حویلی کے سناٹے میں کشن کی طویل سانسیں گونج گونج جاتی کہ وہ بری طرح سے اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ یوگل وقفے وقفے سے کشن کو سمجھا کر یاد دہانی کراتا کہ باپو جی کی سمادھی کے پاس پہنچ کر رسا ہاتھ سے چھوڑنا ہے۔ کشن ہاں میں سر ہلا دیتا۔ یوگل تسلی کراتا کہ ہم ساتھ ہوں گے، رسا بھاری ہے، کلائیاں دکھیں گی، ہم ساتھ ساتھ ملتے رہیں گے، مگر رسا ڈھیلا نہیں پڑنے دینا، گرفت مضبوط رکھنی ہے اور وقفے وقفے سے سیٹی مارتے رہنا ہے کہ گھوڑے قابو میں رہیں۔ جنوں کو الرٹ رکھنا ہے کہ گھوڑے کسی قیمت پر بھٹکنے نہ پائیں۔ قطار در قطار کھڑے قزنوں کے لشکر کو بھی یوگل وقفے وقفے سے سمجھاتا کہ گھوڑے جب بھائی جی بڑا رسا ہاتھ سے چھوڑیں گے تو تم لوگوں نے بھی اپنے گھوڑوں کو الرٹ رکھنا ہے۔ 1000 گھوڑوں کے ساتھ اپنے 1000 گھوڑے دوڑانے ہیں۔ گھوڑے کو نہ آگے نکلنے دینا ہے اور نہ پیچھے رہنے دینا ہے۔ جہاں گھوڑا تھک کر رک جائے وہیں تم نے بھی رکنا ہے اور بھائی جی کی حدود والا بورڈ وہاں نصب کرنا ہے اور چونے کی پوری بوری الٹنی ہے۔ متروں، ہر سوار کے پاس ایک بورڈ تھا جس پر کشن بنسی کا نام شجرہ درج تھا۔ سوار نے جہاں گھوڑا رکتا وہاں وہ بورڈ نصب کرنا اور چونے سے حدود بنانی تھی اور گھوڑے کو قابو کر کے واپس لانا تھا۔ یہ 1000 گھوڑا کشن نے باقاعدہ تیز رفتاری کی مشقیں کرا کرا کے سدھایا تھا۔ یہ بجلی کی تیز رفتاری سے دوڑتے تھے۔ ورکرز نے مل کر 1000 گھوڑوں کی باگیں ایک بڑے رسے پر 1000 رنگ 1000 رسیوں میں ڈالے تھے۔ کشن ہاتھ سے بڑا رسا چھوڑتا تو اس پر بندھی 1000 رسیاں گھوڑوں کے 4 سمت دوڑنے سے خود بخود کھلتی جاتیں۔ کشن نے خود گھوڑوں کو ساری پریکٹس کروائی تھی۔ اس کے پاس انگریزوں کا علم تھا، اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ وہ الیکشن سے بھی ہنومان گڑھ جیت سکتا تھا، مگر اس نے گوروں کے قانون کو اپنا کر علاقہ فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ متروں، گورے جب کسی سے خوش ہوتے تو کہتے گھوڑا دوڑا لو، جہاں گھوڑا تھک جائے گا وہاں تک زمین تمہاری ہے۔ گھوڑوں کا دوڑ کر تھک کر رک جانے پر پھر 1000 گھوڑے قابو بھی کرنا تھا اور کسی بھی حکومتی مداخلت اور کارروائی سے بھی نمٹنا تھا۔ یوگل نے کشن کے کمار اترنے کے لیے لیڈی ورتھا کا انتخاب کیا کہ اس کا کاپر کا بکارا تھا اور وہ پرعرض پر مردانگی کے سامنے چیلنج بن کر کھڑی تھی۔ وہ 45 سال کی تھی، سوائے باپ کے اسے آج تک کسی نے نہ چھوا تھا۔ وہ بے حد حسین اور خوبصورت جسم کی مالک تھی۔ سنہرے بال بدن پر لہراتے رہتے تھے، اس کے کور کنوار دور سے چمکتے نظر آتے تھے۔ کشن نے اس کی تصویر نہ دیکھی تھی۔ ہاں بھائی اس کی تصویر فریم کرا لائے اور اس کے بدن حسن پر خوب تشریح کرتے۔ بابل بھی موقع دیکھ کر اسے چومتا رہتا۔ کشن نے 4 سالہ بھتیجے نکلس کی مدد لی اور بڑی فریم شدہ تصویر اٹھا کر باہر توڑنے کو کہا۔ فریم نکلس نے توڑ کر فوٹو جلا دیا۔ یوگل بگڑا تو نکلس نے بہانہ دیا کہ بابل کو پتہ نہیں کہ یہ اماں ہے، اسے چومتا رہتا ہے۔ کشن نے ایک دم مداخلت کی، بابل کی وہ اماں کہاں سے ہو گئی؟ میں نے کہا تھا فریم توڑ کر بابل کا نام لگانا۔ ہنسی کا ریلا آیا کہ کشن نے اپنی غلطی خود مان لی۔ نکلس نے مسکرا کر کہا، باپو جی آپ کی وہ کچھ ہونے والی ہے تو بابل سمیت ہم سب کی اماں تو ہوئی نا۔
کشن بری طرح شرما گیا۔ بھائیوں نے اخبار سے پھر کٹنگ لے لی اور نکھل نے جیب میں رکھ لی۔ پانچوں بھائی دن بھر کئی بار فوٹو نکال کر اس پر تبصرہ کرتے۔ نکھل ریتل تو اسے بہت چومتے۔ کشن خاموشی سے ان کے تبصرے سنتا رہتا، کبھی مسکرا دیتا۔ اس کی فوٹو اخبارات میں بہت چھپتی۔ ایک دن ڈلناس اخبار دیکھ کر چلایا، ارے یوگل دیکھیں تو لیڈی ورتھا۔ کشن کا دل دھڑک اٹھا۔ بھائی اخبار پر جھک گئے۔ یوگل نے تصویر کو چوم لیا اور کچھ دیر بعد آ کر کشن سے لاڈ کرنے لگا تو کشن نے بستر فوراً چھوڑ دیا۔ وہ سمجھ گیا اب یوگل چھیڑ چھاڑ کرے گا۔ حویلی میں کاریگر بڑے کیک بنا رہے تھے۔ کشن نے فجر پڑھ کر ایک کپ چائے کا پیا۔ یوگل نے ہنی پلانا چاہا مگر کشن کے حلق سے نہ اترا۔ شنگار سے کشن مہک رہا تھا مگر چہرہ جیسے پتھر ہو گیا تھا۔ وجود پر سرد موری چھا گئی تھی۔ پانچوں بھائی ہمت تسلی حوصلے بنے ہوئے تھے اور اس کے بدن کو چوم چوم کر اس کی زکوٰۃ نکال رہے تھے۔ یوگل کشن کو باہر لائے، سورج نکلا چاہتا ہے۔ باہر سے نانا نے آواز دی تو پانچوں بھائی سنبھالے باہر لے آئے۔ اسے بڑی کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ ریتل حافظ قرآن تھا، اس نے اونچی آواز سے سورج نکلنے کے ساتھ یاسین پڑھی اور کشن کی کرسی کے گرد 7 چکر لگا کر 7 بار آیت الکرسی پڑھی۔ 20 من گیہوں، 20 من گھی، 20 من چاول، 20 من شہد، 20 من سرسوں اور 20 من میوہ کشن کے سامنے رکھا گیا۔ کشن نے سب کو پیر لگایا تو وہ صدقہ کر دیا گیا۔ 20 اونٹ لائے گئے۔ کشن نے ہاتھ پھیرے تو نانا اور ماموں نے مل کر سامنے حلال کر دیے۔ نانا گڑ اور لٹھا بھی لائیں۔ گڑ واپسی کا جلد سامان کرتا ہے اور لٹھا من کو شانت رکھتا ہے۔ کشن بولا تو فوراً 20 من گڑ لایا گیا اور 20 تھان سفید لٹھا لایا گیا۔ کشن نے ان پر ہاتھ رکھے تو وہ بھی صدقہ کر دیا گیا۔ یہ سارا کشن کا صدقہ دیا گیا تھا۔ کشن نے 2 نفل فتح کے معرکے کی نیت سے حاجت کے ادا کیے اور اجتماعی دعا کرائی۔ اتنی رقت آمیز دعا تھی کہ جب کسی بچے کو باپ کی ضرورت ہوتی ہے تب سورج اس سے جدا ہو گیا۔ وہ ہنومان گڑھ کی فتح اور کاپر کے بکارت کی فتح کے لیے اتنا طالب ہوا کہ کہا مجھے فتح دیجیے، نہیں تو مجھے یہ جیون قبول نہیں کہ باپ کا حکم میں پورا نہ کر سکا تو سورج بنسیوں پر کلنک نہ کہلاؤں۔ بڑا کیک لایا گیا۔ 20 من گیہوں، 20 من شکر، 20 من گھی، 20 من مکھن اور 20 من خشک میوہ جات ڈالے گئے تھے۔ کشن نے 4 حصے کر دیے، ایک ہم کھائیں گے، 3 حصے سورج باپو کے نام کی خیرات کر دیں۔ کشن نے کہا